کہ ہمارے جو عیوبات ہیں، ہمارے اندر کی جو گندگی ہے، جو بد کرداری ہے، وہ ہم کو معلوم، ہمارے رب کو معلوم، اس کے علاوہ وہ کوئی جانتا نہیں دوسرا۔ انسان کے دوست لوگ، اس کے والدین، اس کے بھائی، اس کے بہن، شادی ہو گئی تو اس کی بیوی، اور پیدا ہو گئے تو اس کے بچے اور اس کے رشتہ دار، جب اس سے ملاقات کرتے ہیں، اس کا ظاہری روپ جو ہے، جس طریقے سے وہ پیش آتا ہے، گھر والوں کے ساتھ کس طرح سے رہتا ہے، کتنا ٹائم سپینڈ کرتا ہے، گھر والوں کا اس کا اتنا نیچر معلوم رہتا، دوستوں کے ساتھ کتنا ٹائم سپینڈ کرتا ہے، دوستوں کے ساتھ اس کا نیچر، دوستوں کو اس کا اتنا معلوم رہتا، بچوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتا ہے، بچوں کو اپنے باپ کا نیچر معلوم رہتا، بیوی کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے، حقوق کیسے ہے، جو ٹائم سپینڈ کر رہا ہے، کس حالت میں اچھی بات کر رہا ہے یا بولی خراب ہے، بیوی کو اس کا تمام رویہ معلوم رہتا ہے۔ لیکن اللہ کو لوگوں کے سامنے وہ جو دکھاتا ہے اپنا کردار، اپنے عادات، اپنی فطرت، جیسا دکھاتا ہے ویسا لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں یہ اچھا ہے، لیکن اس کے اندر کا جو کردار ہے وہ اللہ رب العزت سے زیادہ اور بہتر، اس سے اچھا کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ یا تو وہ انسان جانتا ہے کہ اس کا دل کیسا ہے، اس کا باطن کیسا ہے، یا تو اس کا خدا جانتا ہے۔ اللہ اور بندے دونوں ہی کو معلوم ہے کہ میرا بندہ کیسا ہے، اور بندے کو معلوم ہے کہ میں کیا ہوں۔ تو انسان جتنا لوگوں کو دکھاتا ہے، جتنا بتاتا ہے، اتنا ہی لوگوں کو پتا چلتا ہے۔ اس سے زیادہ اگر پتا کرنا ہے تو وہ خدا کو معلوم ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ فرماتا ہے اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ رب العزت وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے، اے لوگوں جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو اللہ کو سب کچھ معلوم ہے جو بندہ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب بندے کا ہر عمل ظاہر ہے، عیاں ہے، تو پھر بندہ یہ کیا نہیں سوچتا کہ میرے سارے عیوبات، میری ساری گندگی اور کیے ہوئے سارے گندے اعمال میرا رب دیکھتا ہے، جانتا ہے، تو پھر اس کے سامنے جب مجھے پیش کیا جائے گا تو میرا کیا بنے گا؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب بہت زیادہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ تمہاری ذاتوں میں چھپا ہوا ہے، تمہارے اندر چھپا ہوا ہے، لوگوں کو تم ظاہر نہیں کرتے ہو۔ بیوی کو نہیں معلوم کہ اس کا شوہر اس کے سامنے اچھا تو ہے، لیکن اس کا کردار کیسا ہے، اس کی سوچ کیسی ہے، اس کے چھپے باطن میں کیا کیا چھپا ہوا ہے، وہ گندا ہے کہ اچھا ہے۔ بیوی کو جو دکھاتا ہے شوہر وہی معلوم، وہی کردار معلوم۔ ماں باپ کے سامنے بیٹا اپنے آپ کو اچھا دکھاتا ہے، ماں باپ سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا اچھا بولتا ہے، اچھا گھر میں ڈسپلن کے ساتھ رہتا ہے، تو ماں باپ اچھا سمجھتے ہیں۔ لیکن خدا کہتا ہے ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تیرے اندر جو کچھ ہے تیرا رب بخوبی جانتا ہے۔ دوستوں کے سامنے اچھا کردار دکھاتا ہے، لیکن دوست جتنا دوسرا دوست اس کے بارے میں بتاتا ہے وہی جانتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے اس سے زیادہ تیرے اندر جو چھپا ہے وہ تیرا رب جانتا ہے۔ تو آپ جو کچھ لوگوں کے سامنے اپنا ظاہر دکھائیں گے، چور ہو، اچکا ہو، ڈاکو ہو، زانی ہو، قاتل ہو، شراب پینے والا ہو، بدتر سے بدتر گناہ کرنے والا ہو، لیکن کسی نئے انسان کو دیکھتا ہے تو آپ کھائیں گے، آپ پیئیں گے، آپ فلاں فلاں عزت کے ساتھ، شرف کے ساتھ بات کرتا ہے، تو سامنے والا دیکھ کے اس کو اچھا سمجھتا، لیکن اللہ بول رہا ہے ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تو کتنے لوگوں کے سامنے ظاہری لبادہ پہن کر کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو جا، لیکن تیرے اندر کا باطن تیرا خدا جانتا ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ عزیزان محترم، بڑے بڑے گناہ کرنے کی انسان کو ضرورت نہیں ہے۔ وہ بڑے بڑے گناہ کرنے والے لوگ شرمندہ ہوتے ہیں، مول صاحب
ٹھیک ہے ان کا اپنا عمل ہے، لیکن ہم تو بڑے گناہ نہیں کرتے۔ عزیزان محترم، بڑے گناہ نہیں کرتے، لیکن چھوٹے گناہ کیا ہمارے کم ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہو سکے؟ انسان کی ساری زندگی کے کیے ہوئے جرم، ساری زندگی کی ہوئی بدعمالیاں، برے کام، گندے کام، کسی کے بارے میں غلط سوچا، کسی کے بارے میں برا سوچا، کسی کے بارے میں کیسا ہی کچھ نہ سوچا، سارے کے سارے کرتوت اگر اللہ رب العزت اس کے سامنے دنیا میں دکھا دے، کتنا شرمندہ نہیں ہو جاتا جی؟ حمام میں، غسل خانے میں اپنے آپ کو انسان تو ننگا دیکھنا پسند کرتا ہے، پانی نہاتے وقت تیرے کو کچھ گلٹی فیل نہیں ہوتا، برا فیل نہیں ہوتا، لیکن وہی ننگا جسم 4 لوگ تیرا دیکھ لے تو کتنا شرمندہ نہیں ہو جاتا تو؟ جبکہ اس کے پاس بھی وہی جسم ہے، تیرے پاس بھی وہی جسم ہے۔ غسل خانے میں تو اپنے آپ کو ننگا دیکھنا تجھے گوارا کرتا ہے، تجھے برداشت کرتا ہے، لیکن 4 لوگ جب تیرا ننگا پن دیکھ لے، ننگا جسم، تو کتنا شرمندہ نہیں ہو جاتا، کتنا شرم سے پانی پانی نہیں ہو جاتا؟ اے انسان، اگر سارے لوگوں کے سامنے قیامت کے دن اللہ تیرا بھید کھول دے، تب تو کیسا ہو جائے گا؟ تیرا کیا معاملہ بنے گا؟ اگر دنیا ہی میں تیرے سارے اعمال اللہ رب العزت کھول دے تو پھر تو کیسا لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو فیس کر سکے گا؟ حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں جب بھی کوئی بندہ چاہے وہ چھوٹا گناہ کرے یا بڑا گناہ کرے، اللہ رب العزت اس کے ہر صغیرہ اور کبیرہ کیے ہوئے گناہ کو اس کے ماتھے پر لکھ دیتا تھا اور اس کے گھر کی دیوار پر لکھ دیتا تھا۔ جیسے ہی گناہ کرا، ماتھے پہ لکھے جانا کہ فلاں گناہ کر دیا، گھر کی دیوار پہ لکھے جانا کہ فلاں گناہ کر دیا۔ اب سارے لوگ گھر کے پاس آئے یا گھر سے گزرے تو وہ لکھا جاتا تھا کہ فلاں انسان فلاں گناہ کر دیا، یہ گھر میں رہنے والا فلاں شخص، اس کا فلاں نام ہے، یہ فلاں گناہ کر دیا۔ چلتے پھرتے انسان کے ماتھے پہ لوگ دیکھ لیتے تھے، پڑھ لیتے تھے کہ یہ فلاں گناہ کرا۔ شرمندہ ہو جاتے تھے لوگ، شرمندگی سے پانی پانی ہو جاتے تھے، گناہ کرنا نہیں پلٹ کے ایسے لوگوں میں ان کا بھید ظاہر ہو جاتا تھا۔ لیکن پیارے حبیب علیہ السلام ارشاد فرمائے، ہر انسان کا گناہ اس کے ماتھے پر اور اس کے گھر کے باہر دیوار پر لکھ دیا جاتا تھا، لیکن قربان جاؤ، حضور فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت مجھے اس دنیا میں بھیجا اور میری امت عطا کی اللہ نے، تو میری وجہ سے اللہ رب العزت سارے لوگوں کے گناہوں پر پردہ پوشی کر دیا، سارے بندے کے گناہوں کی اللہ نے پردہ پوشی کر دی۔ انسان کیا ہی گناہ کر رہا ہے، نہ اس کے باپ کو معلوم ہو رہا ہے، نہ ماں کو معلوم ہو رہا ہے، نہ بیوی کو معلوم ہو رہا ہے، بیوی ہے تو نہ شوہر کو معلوم ہو رہا ہے، بچوں کے گناہ نہ باپ کو معلوم ہو رہے ہیں، نہ ہی اس کے دوستوں کو، نہ ہی اڑوس پڑوس میں، نہ ہی رشتہ داروں میں وہ ذلیل ہو رہا ہے، نہ ہی دنیا کے لوگوں میں وہ ذلیل و خوار اور رسوا ہو رہا ہے۔ اے انسان، تو اتنا گناہ گار ہے، اتنا خطا کار ہے، تو اتنے بڑے جرم کیا، اتنے بڑے خطائیں کیا، لیکن پھر بھی اللہ تیرے خطاؤں پہ پردہ ڈالا، تو سوچ تو صحیح اللہ تیرے سے کتنی محبت کرتا ہے، اللہ تجھے کتنا چاہتا ہے، اللہ تیرے کتنے قریب ہے۔ اگر ہم کو کسی کا جرم معلوم ہو جائے، ایک خاتون کو دوسرے خاتون کی کوئی خبر مل جائے، چھپی ہوئی بات، ایک دوست کو دوسرے دوست کی کوئی پرائیویٹ بات کچھ معلوم ہو جائے، تو سارے دوستوں کو نیوز بتا دیتا ہے، انہیں ایسا کرا تھا، میاں تیرے کو معلوم ہے، انہیں فلاں کرا فلاں کرا فلاں کرا۔ تیرے اندر ایک بات نہیں چھپتی تو اللہ تیرے سینکڑوں باتوں کو چھپا کے رکھا، انہیں کتنا تیرے سے محبت کرتا، انہیں کتنا تیرے کو چاہتا۔ ہر دن میں بتانے والے تیرے 24 گھنٹے، ہر 365 دن کے ہر 24 گھنٹے، کئی سو برس تو کئی سال برس گزار دیا دھرتی پہ، کتنے گناہ نہیں کرا انسان، اور کتنے اللہ تیرے خطاؤں کو چھپا دیا۔ اللہ کتنا تیرے سے محبت کرتا ہے، اللہ کتنا چاہتا ہے تجھے، اللہ کتنا پسند کرتا ہے تجھے۔ اگر تو ایسے ہی گناہ کرتے جائے گا، اللہ ساری زندگی بندے کو توبہ کا دروازہ اس کے لیے کھلا کر کے رکھ دیتا۔
کھول دیتا توبہ کا دروازہ. کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو, اللہ فرماتا ہے فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فان اللہ یتوب علیہ. بندہ ساری زندگی گناہ کر لے, خطائیں کر لے, بدکاریاں کر لے, بدعمالیاں کر لے, گناہ کرتے کرتے سمندر کی جھانک کے برابر بھی اس کے گناہ ہو جائیں اور آسمان کو اس کے گناہ کیوں نہ چھو لے, اللہ فرماتا ہے فمن تاب من بعد ظلمہ, گناہوں کی وجہ سے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا تھا. یعنی گناہگار کیا کرتا, گناہ کرتے کرتے اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھتا. تو اللہ فرما رہا ہے اگر گناہگار گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھا اور اس کے بعد وہ توبہ کر لے اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو کے, سچی پکی توبہ کر لے, وَأَصْلَحَ, اور زندگی بھر ندامت کے ساتھ اپنے آپ کی اصلاح کر لے, یعنی کبھی زندگی میں جو ہے دوبارہ وہ گناہوں کی طرف, وہ خطاؤں کی طرف, وہ سیاہ کاریوں کی طرف, وہ گندگی کی طرف نہ پلٹے, ایسے ہی زندگی گزار لے, تو اللہ فرما رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ, تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے. کوئی دوست یا کوئی فلاں جو ہے ہمارے سامنے اگر ہمارے ساتھ غداری کر دے تو زندگی بھر انہیں غدار ہے بلکہ جو ہے اس کے ساتھ دشمنی نبھاتے, سالوں سال ہماری دشمنیاں چلتی, سالوں سال جو ہے اس سے لڑنا جھگڑنا ہمارا نہیں چھوڑتا, تو ساری زندگی اللہ کے سامنے جو ہے اس کی نظر میں گناہ کرا, خطا کرا, سیاہ کاریاں کرا, لیکن انہیں پھر بھی پلٹ کے بول رہا کہ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ. ساری زندگی گناہ کر لیا, ایک بار اگر پلٹا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیا اور زندگی بھر وہ توبہ پہ قائم رہا تو اللہ تیری توبہ کو قبول کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم, یقیناً اللہ تعالی بندوں کے خوب گناہوں کو بخشنے والا ہے اور خوب ان پہ رحم کرنے والا ہے. ہمارے اتنے زیادہ گناہ ہیں, اتنے خطائیں ہیں, اتنا ٹائم جو ہے ویسٹ کرنا ہے, اتنا ہواخوری کرنا ہے کہ عزیزان محترم اس کا کوئی شمار ہی نہیں کر سکتے. پھر بھی اللہ رب العزت کتنا محبت کر رہا جی. ایک ٹائم تو بھوکا رکھا انہیں ہمارے کو, دن بھر پیٹ بھر کے کھانا کھلانا, کبھی جو ہے جسم پہ کپڑا نہیں, ایسا نہیں رکھا اللہ تعالیٰ. ہر وقت اچھا سے اچھا عمدہ لباس پہنایا, ایکسٹرا لباس ہم کو دیا, اور رہنے کے لیے چھت دیا, سونے کے لیے نیند دیا اللہ تعالیٰ. کئی لوگ ایسے ہیں جو نیند نہ آنے پہ ڈسٹرب ہو جاتے زندگی ان کی, گولیاں کھا کھا کے جو ہے نیند آنے کی کوشش کرتے, گولیوں پہ گولیاں کھا کے زندگی بھر جو ہے نیند کے گولیاں کھاتے لوگ. لیکن ہم گناہگاروں پہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہو گیا, کام بھی انہیں دلانا, سکسیس بھی انہیں دینا, پھر وہ کام کے پیچھے پروفٹ بھی انہیں دینا, وہ پروفٹ کے پیچھے پھر غذائیں دینا, پھر جو ہے زندگی دینا, پھر زندگی میں ضرورت کے ساری چیزیں مہیا کرنا, لیکن ہم ہیں کہ اس سے دور بھاگنا. اللہ کی رحمت ہر گناہگار کے پیچھے ہے, ہر نیکوکار کے پیچھے ہے, لیکن بندہ جو ہے وہ رحمت کو سمجھ نہیں سکتا. بندہ اللہ کی رحمت کو قبول کرنا نہیں چاہتا. اچھا بندہ ساری زندگی گناہ کر لیا, ساری زندگی خطائیں کر لیا, لوگوں کو اگر دھوکہ دیا تو لوگ اس کو اپنے قریب نہیں کرتے, اور کوئی ایسی بات بولتے نہیں کہ تو آئندہ جا کے ہمارے قریب ہو سکتا. اتنی اٹوٹ دشمنی لگتے اگر کوئی غداری کر دیا, دغابازی کر دیا, کوئی دھوکہ دے دیا یا خلاف کر دیا, یا جو ہے کچھ بھی جو ہے درار پیدا کرنے والی چیزیں کر دیا. لیکن بندہ سارے لوگوں سے گناہ کر کے ٹوٹ جانے کے بعد اتنے گناہ کہ کوئی سبیل ہی اس کو نظر نہیں آ رہی, راستہ ہی نظر نہیں آ رہا, تو ایسی سچویشن میں جب دنیا والوں کے ساتھ خلاف کرے تو دنیا والے دھکا مار کے اپنے دربار سے دور کر دے. لیکن جب انسان ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرے اور وہ سوچے کہ کیا اللہ میری توبہ قبول کرے گا ابھی بھی اتنا گناہ کرنے کے بعد, تو اللہ وہ بندے سے کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. تیرے گناہ شاید ہی کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو, لیکن تیرے گناہوں سے زیادہ اللہ کی رحمت بڑی ہے, بول رہا اللہ تعالیٰ. کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو جائے,
لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا بول رہا اللہ تعالیٰ. توبہ کرنے والے کے لیے بول رہا اللہ تعالیٰ کہ اللہ کی رحمت سے تو مایوس نہیں ہونا. عزیزان محترم، اللہ ہم گناہگاروں کو کتنا چاہتا جی، اتنا چاہتا. دوسرے زمانے کے لوگوں کے واقعات، صحابہ کے واقعات، تابعین کے واقعات، تبع تابعین کے واقعات، اللہ کے نیک بندوں کے واقعات، پھر بنی اسرائیل کے زمانے والے لوگوں کے واقعات، سارے واقعات جو ہم کو معلوم ہوتے ہیں، ہم پڑھتے سنتے، وہ اس لیے نہیں کہ بس ٹائم پاس ہو جائے، گزر جائے. عزیزان محترم، یہ سارے واقعات ہم کو حدیثوں کے ذریعے سے اسی لیے ملتے ہیں کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. قرآن کہتا ہے کہ ساری چیزیں جو تیرے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے، تو سن رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے، تو سمجھ رہا ہے، یہ کس لیے ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے اے دیکھنے والے عبرت حاصل کریے، دیکھ کے سن کے سمجھ کے بولا. تو ساری چیزیں جو ہم کو دکھائی دے رہی ہے، سنائی دے رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے، یہ ان چیزوں سے عبرت لینے کے لیے ہے. وہ چیزوں سے عبرت لینا ہے. بنی اسرائیل میں پیارے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس کو کوٹ کی اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں، کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص تھا جو انتہائی گناہگار، خطاکار، سیاہ کار. اس کے گناہوں سے تنگ آ کے لوگ کیا کیے؟ حضرت اللہ رب العزت سے دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ یہ گناہگار کے شر سے ہماری حفاظت فرما. لوگ اس کے گناہوں سے پناہ مانگنے لگے. اتنا بڑا بدکار شخص تھا وہ، اتنا بڑا بدکار تھا، لوگوں میں اس کی بدکاریاں ظاہر ہو گئی تھی. اب اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنے والا، کلیم اللہ بنایا حضرت موسیٰ کو. تو اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمایا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ، فلاں شہر میں ایک شخص رہتا ہے جو بہت بدکار ہے، خطاکار ہے، سیاہکار ہے، ہمارا انتہائی نافرمان بندہ ہے. اس کو پہلی فرصت میں شہر سے دور کر دو، شہر بدر کر دو، اس لیے کہ کہیں اس ایک نافرمان کی وجہ سے ساری بستی پر آگ برسائی نہ جائے. اتنے بڑے گناہ ہو گئے اس کے، اور لوگ اس کے گناہوں سے پناہ مانگ رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوری جیسے ہی وہ پیغام ملا، میسج ملا اللہ کی بارگاہ سے، پہلے کیا کرے؟ پہلی فرصت میں حضرت موسیٰ وہ شخص کے پاس گئے اور اس کو جو ہے شہر سے نکال دیا. اب وہ شخص کیا کیا؟ ایک شہر سے نکل گیا تو دوسرے شہر میں چلا جاتا. تو دوسرے شہر میں ایک بستی میں جا کے رہنے لگا، لیکن وہاں بھی اپنی بدکاریاں نہیں چھوڑا، اپنی بدعمالیاں، اور گنہگار جو ہے ویسے ہی رہا، اپنی بدعمالیاں نہیں چھوڑا. تو اللہ رب العزت پھر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں وہی فرمایا کہ اے موسیٰ، تم اس شہر سے تو نکال دیے، لیکن پھر وہ وہاں سے نکل کے اس بستی میں چلا گیا اور وہاں پر بھی جا کے اپنی برائیاں چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا ہے. آپ ایک کام کرے، اس کو وہاں سے بھی نکال دیں. تو اللہ کی بارگاہ سے اس کو نکالے جانے کے 2 مرتبہ حکم آ گئے. تو کتنا بڑا گناہگار نہیں تھا، سوچو آپ. تو عزیزان محترم، موسیٰ علیہ السلام کتنا بڑا گناہگار شخص ہے کہ بلکہ کیا کرے، پھر وہ بستی میں گئے، وہ شہر میں جہاں وہ رہتا تھا، پھر وہاں سے اس کو نکال دیا. اب وہ کیا کرا؟ یہاں سے بھی نکال دیا گیا، یہاں سے بھی نکال دیا گیا، لہذا اب سارے لوگوں سے دور ہو کے زندگی گزار. تو بلکہ کیا کرا؟ ایک چٹیل میدان کی طرف، جہاں دور دور تک کوئی جو ہے سبزہ نہیں، کوئی ہری گھاس نہیں، وہاں چٹیل میدان میں پہاڑوں کے بڑے بڑے پتھروں کے علاقے میں چلے گیا، ایک بڑی سی غار میں، جہاں نہ چرند تھا، نہ پرند تھا، نہ کوئی درند تھا. وہاں پر جا کے جو ہے اپنا ٹھکانہ بنانے لگا، ٹھکانہ بنا لیا وہاں جا کے. اب اس کے بعد اس میں رہنے لگا، دور دور تک کوئی نہیں. اب اچانک بیمار ہو گیا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، طبیعت بھی خراب ہو گئی، بیمار ہو گیا، اور چلنے کے لیے جو ہے طاقت کوئی نہیں جسم میں، بیمار ہو گیا، زمین پہ گر گیا. اور زمین پہ گرتے ہی اس کو خیال آیا کہ اللہ رب العزت مجھے اپنے گناہوں کی وجہ سے میرے ماں باپ سے مجھے دور کر دیا، اللہ نے میری بیوی سے مجھے دور کر دیا، میرے بچوں سے مجھے دور کر دیا، اور شہر والوں سے دور کر دیا. اگر میری ماں باپ اگر میرے ماں باپ میرے پاس رہتے تو میری ماں میری مزاج پرسی کرتی، میرے لیے روتی،
اگر باپ رہتا تو میری نگہداشت کرتا میرے پاس رہ کے، یہ تکلیف کے عالم میں جو ہے میری نگہداشت کرتا، میری خبرگیری کرتا۔ اگر میری بیوی ہوتی تو میری عیادت کرتی، میری دیکھ بھال کرتی۔ میرے بچے ہوتے تو اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعائیں کرتے کہ اے اللہ میرے باپ کو تو نے ان کے گناہوں کی وجہ سے شہر سے نکال دیا، بستی سے نکال دیا، اے اللہ اب یہ حالت میں میرا باپ آ گیا کہ زمین پہ چلنے کی حالت نہیں رہی، اے اللہ میرے باپ کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما۔ میرے بچے ایسا دعا کرتے۔ پھر اللہ کی طرف جو ہے آسمان پر سر اٹھا کے دیکھ کے بولنے لگا، اے اللہ تو یقیناً مجھے میرے شہر سے نکال دیا، فلاں بستی میں رہنے لگا وہاں سے نکال دیا، لوگوں سے مجھے دور کر دیا، اے اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے میرے ماں باپ سے مجھے دور کر دیا، اے اللہ میری بیوی سے مجھے دور کر دیا، اے اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے مجھے دور کر دیا، اے اللہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میرا آخری وقت آ گیا، اب جان جو ہے جسم سے نکلنے والی ہے، اے اللہ تیری بارگاہ میں بس ایک التجا ہے، اے اللہ سارے لوگوں سے تو دور کر دیا لیکن مولا میرے گناہوں کی وجہ سے اپنی رحمت سے مجھے دور نہیں کرنا مولا، اے اللہ اپنی رحمت سے دور نہیں کرنا مولا، اے اللہ اگر یہ گناہوں کی حالت میں تیری بارگاہ میں پہنچوں گا مولا تو اے اللہ میں کیا جواب دوں گا مولا، اے اللہ زندہ حالت میں مولا سارے لوگوں سے دور کر دیا، اپنی بارگاہ سے دور کر دیا، اے اللہ اپنی رحمت سے مجھ گناہگار کو دور نہیں کرنا مولا۔ تو اللہ کو اس کا رونا اتنا پسند آ گیا، اس کا گڑ گڑانا اس کی بارگاہ میں اتنا پسند آ گیا، ماں باپ بیوی بچوں کے لیے رونا اتنا پسند آ گیا کہ اللہ رب العزت حوروں کو حکم دیا کہ 2 حوروں کو حکم دیا اور کہنے لگا کہ اے حور تو اس کی ماں کی شکل لے لے، اور دوسری حور کو فرمایا کہ اے حور تو اس کی بیوی کی شکل لے لے، اور جنت کے غلمان سے کہا، جو بچے کم عمری میں مر جاتے تو جنت میں غلمان رہتے، جنت میں چلے جاتے وہ، تو ان کو حکم دیا کہ تم اس کے بچوں کی شکل لے لو، اور ایک فرشتے سے کہا کہ اے فرشتے تم اس کے باپ کی شکل لے لو، اور وہ جیسا جیسا سوچا تھا کہ میرا باپ رہتا تو یہ حالت میں ایسا کرتا، بیوی رہتی تو ایسا کرتی، بچے رہتے تو ایسا کرتے، ماں رہتی تو میرے لیے روتی، تو اللہ کو اس کا رونا اتنا پسند آ گیا کہ فرشتوں کو، حوروں کو اور جنت کے غلمانوں کو حکم دیا کہ اس کی شکل بنا لو گھر والوں کی، اور اس کے سامنے جا کے جیسا جیسا وہ سوچا تھا ویسا ویسا کرنا۔ تو وہ فرشتے، وہ حور، وہ غلمان ویسا ہی کرنے لگے، اس کے سامنے رونے لگے۔ ادھر اللہ نے جو ہے حضرت موسیٰ پر وحی کی، اچھا تو وہ فرشتے، وہ حور، وہ غلمان وہ شکل لے کر رونے لگے، اور جیسے ہی وہ ان کو دیکھا تو وہ فرشتے کو اپنا باپ سمجھا، وہ حوروں کو ایک کو اپنی ماں، ایک کو اپنی بیوی دیکھا، اور وہ غلمان کو اپنے بچے سمجھا، اور اپنے اطراف میں رونے اور دعا کرنے کے لیے دیکھا، تو جیسے ہی دیکھا کہ خوشی کے مارے دنیا سے گزر گیا، خوشی کے مارے دنیا سے جو ہے جسم سے روح پرواز ہو گئی، دنیا سے گزر گیا۔ اب اللہ نے حضرت موسیٰ کو وحی کی اور کہنے لگا اللہ تعالیٰ کہ اے موسیٰ فلاں چٹیل میدان میں غار ہے جہاں کوئی سبزہ نہیں ہے، نہ کوئی چرند آتا ہے، نہ کوئی پرند آتا ہے، نہ کوئی درند آتا ہے، فلاں غار میں ہمارا محبوب بندہ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اے موسیٰ وہاں جاؤ اور ہمارے بندے کو نکالو وہاں سے اور اس کی تجہیز و تکفین کرو۔ آپ بات تو سن لیے لیکن تھوڑا یہ بات پہ غور تو کرو کہ اللہ رب العزت وہ بندے کے لیے کیا فرمایا جی۔ ساری زندگی گناہ کرا، ساری زندگی خطائیں کرا، سیاہ کاریاں کرنے لگا، بدکاریاں کرنے لگا، اس کی بدکاریاں لوگوں میں ظاہر ہو گئی، لوگ اس کی بدکاریوں سے پناہ مانگنے لگے، اور عزیزان محترم اللہ اس پر اتنا غضب میں آ گیا، اتنا غصے میں آ گیا کہ اس کو شہر سے نکال دیا گیا۔ دوسرے شہر میں آیا تو نبی کو حکم دے کر دوسرے شہر سے بھی نکال دیا گیا۔ وہ بندہ آخری وقت میں جب اللہ کی بارگاہ میں رونے لگا، اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگا کہ سارے لوگوں سے تو دور کر دیا لیکن اپنی رحمت سے دور نہیں کرنا، وہ ایک پل دعا مانگنا اس کا، اللہ بول رہا کہ یہ میرا محبوب بن گیا، اللہ بول رہا کہ وہ میرا مخرب بن گیا، اے موسیٰ جاؤ اور میرے نیک بندے کو لے کر آؤ، بلکہ بولے
تو بندہ جب اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر سچی توبہ کرے اور کبھی اپنے گناہوں پر نہ پلٹے تو عزیزان محترم اللہ کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہ وحی اللہ کی سن لیے، اللہ سے جو کلام ملا تھا سن لیے، اب اس کے بعد کون اللہ کا ولی ہے، زیارت بھی ہو جائے گی، گئے اور وہ غار میں جا کر دیکھے، تعجب میں پڑ گئے، متحیر ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ یہ تو وہ گناہگار شخص تھا، یہ وہ خطاکار شخص تھا، اس کی خطائیں تجھے اتنا تکلیف دے دی تھی مولا کہ 2 مرتبہ دونوں شہروں سے نکال دیا گیا، یہ تیرا کیسا محبوب بن گیا مولا، یہ تیرا اچھا بندہ کیسا بن گیا مولا۔ تو اللہ کہنے لگا، وہ سارا ماجرا اللہ بیان کیا کہ ایسا ایسا ہوا تھا موسیٰ، اور اس نے کہا اے اللہ سب لوگوں سے جدا کر دیا، اب جان نکلنے کو آئی، اے اللہ چھوٹی سی التجا ہے، اپنی رحمت سے مجھ غلام کو جدا نہ کرنا۔ یہ روتا ہوا گڑ گڑاتا ہوا جب ہماری بارگاہ میں یہ معاملہ ہوا، جب ہماری بارگاہ میں اس نے یہ التجا رکھی تو ہم سے برداشت نہ ہوا، اے موسیٰ ہم نے اس کے سارے کیے ہوئے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کو ہم نے جنت میں داخل کر دیا، بولا اللہ۔ تو عزیزان محترم اللہ کی رحمت بندوں کے قریب ہے، اللہ بندوں سے محبت فرماتا ہے اور ہر توبہ کرنے والے کی توبہ کو اللہ قبول کرتا ہے۔ گناہ کون نہیں کرتا جی، خطا کون نہیں کرتا، ہر کوئی گناہگار خطاکار سیاکار ہوتا، بلکہ حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرمائے کل بنی آدم خطاء، حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہر بنی آدم خطاکار ہے، ہر کسی سے خطائیں ہوتی ہیں، سوائے انبیاء علیہ السلام کے، رسولوں کے، سب سے خطائیں ہوتی ہیں۔ اور حضور فرمائے وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ تَوَّابُونَ، فرماتے ہیں کہ ہر بنی آدم خطاکار ہے، ہر کسی سے خطائیں ہوتی ہے، کسی سے بڑی ہوتی ہے، کسی سے درمیانی ہوتی ہے، کسی سے چھوٹی ہوتی ہے، ہر کسی سے کچھ نہ کچھ خطائیں، لغزشیں، گناہ ہوتے ہیں، لیکن حضور فرما رہے ہیں بہترین خطاکار وہ ہے جو سچی پکی توبہ کرے اللہ کی بات، بہترین وخیر الخطائین، وہ تمام خطاکاروں میں، وہ تمام گناہگاروں میں سب سے بہترین گناہگار وہ بندے ہیں جو گناہ ہوتے ہی فوری اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرنا، پھر کبھی پلٹ کے وہ گناہوں کی طرف نہیں جانا۔ صحابہ بولے کہ یا رسول اللہ یہ توبہ کیا ہے؟ تو حضور فرمایا الندامہ، توبہ ہے ندامت، پشیمانی، شرمندگی۔ جب بندہ اپنے گناہوں پر توبہ کرنے کے بعد شرمندہ ہو کر گناہ کرتا ہے اور شرمندہ ہو کر توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے کے بعد اس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ ساری زندگی اللہ کی اطاعت اور اس کی بندگی اور فرمانبرداری میں اپنے آپ کو جھکا دے اور فنا کر دے۔ جب اس کے اوپر استقامت دکھانے لگتا ہے تو پھر اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ۔ تو سامعین محترم ایسا نہیں کہ گناہ کسی سے نہیں ہوتے، ہر کسی سے کچھ نہ کچھ گناہ ہو جاتے ہیں، اس کو معلوم نہیں رہتا کہ یہ بھی گناہ ہے، کیا ہو جاتے ہیں، لیکن کیا کرنا؟ وہ گناہوں پہ توبہ کرنا، اللہ کی بارگاہ میں رونا، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے گریہ وزاری کرنا، توبہ کرنا۔ اللہ رب العزت بندوں کی توبہ کو جو ہے معاف کر دیتا، قبول کر لیتا، بلکہ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں ان کو قبول کر لیتا، اپنے محبوبوں میں داخل کر لیتا۔ برا اللہ اتنا ہی نہیں بولا اللہ تعالیٰ، یہ بھی ارشاد حضور فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، پلٹ جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، کتنا بھی خطاکار کیوں نہ ہو، کتنا بھی سیاکار کیوں نہ ہو، کتنا بھی بدکار کیوں نہ ہو، سارا معاشرہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو شہر سے نکال دیا کیوں نہ ہو، اس وقت بھی اگر بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور وہ توبہ پر شرمندگی کا اظہار بھی کرتا ہے گناہوں پر، اور کبھی پلٹ کے جو ہے پھر گناہ نہیں کرتا، تو اللہ فرما رہا ہے کمن لا ذنب لہ، وہ توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا کہ کبھی وہ گناہ اسی سے ہوا ہی نہیں۔